کیا جائے. اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر اسماعیل کرہاٹ نے صرف ایسا اس لیے کہا چونکہ وہ جانتے ہیں کہ مانوتا کے چھیتر میں مورالٹی کے شعبے میں جو پیغمبر اعظم نے ایک کرانتی پیدا کی, ایک انقلاب برپا کیا, ایک ریولیوشن دیا. ڈیموکریسی ابراہیم لنکن نے آج دیا ہے, مگر مصطفیٰ جان احمد نے مساوات کا پیغام, اخوت کا پیغام, امیر غریب کی تفریق کو مٹانا, کالے اور گورے کے فرق کو مٹا کر ایک صف میں آدمی کو کھڑا کر دینا, مانوتا کے آدھار پہ عزت دینا, یہ کام ابراہیم لنکن نے تو 1400 سال کے بعد آج ڈیموکریسی کا فارمولا دیا ہے. مگر پیغمبر اعظم نے 1400 سال پہلے کہا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. پیغمبر اعظم نے کہا تھا کسی عربی کو عجمی پر, عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو گورے پر, کسی گورے کو کالے پر. یہ نعرہ تب دیا گیا تھا جب گوروں کی عزت ہوتی تھی, کالوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا. یہ نعرہ تب پیغمبر نے دیا جس وقت گناہگاروں کی عزت ہوتی تھی اور غریبوں کو جانور سمجھا جاتا تھا. یہ نعرہ تب پیغمبر اعظم نے دیا جبکہ بیواؤں, یتیموں, بے سہاروں کو سماج میں ذلیل کیڑے کی طرح سمجھا جاتا تھا. انسان ہونے کے ناطے ایک بیوہ ذلیل تھی اپنے باپ بھائیوں کے نزدیک, جس پر بکری کی مینگنی ڈالی جاتی تھی, جن کا چہرہ دیکھنا منحوس سمجھا جاتا تھا. ایک باپ اپنی بیٹی کا چہرہ نہ دیکھے گا, کتنا بڑا یہ انسان گر گیا تھا. اس زمانے میں انسان کو ذلیل سمجھا جاتا تھا, پیسہ کی بنیاد پر, رنگ کی بنیاد پر, دھن اور بل کی بنیاد پر, طاقت اور دولت کی بنیاد پر عزت دی جاتی تھی. پیغمبر اعظم نے اس وقت کہا نہیں, اب اسلام آ چکا ہے, اب کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں. اب فضیلت ہوگی تقویٰ کے آدھار پہ. جس کا کردار جتنا زیادہ بلند ہوگا, جس کا کام جتنا اچھا ہوگا, وہی عزت والا ہوگا. پروردگار عالم کا قانون نشر ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے. The most respectable Allah is one who is God-fearing person. جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہی اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے. تو اسلام نے کہا اگر کوئی 1 کروڑ کے بنگلہ میں رہتا ہو, 50 کروڑ کی قیمتی گاڑی پہ چلتا ہو, ہزاروں قیمتی لباس پہنتا ہو, مگر اس کا دامن اگر شراب سے آلودہ ہے, اس کی زندگی اگر زنا سے آلودہ ہے, اس کی زندگی اگر بے شمار خرافات اور گناہوں میں لپٹی ہوئی ہے, وہ شخص ذلیل ہے. لیکن اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہو, ٹوٹی چپل پہنتا ہو, موٹا چھوٹا کپڑا پہنتا ہو, 2000 روپے کی نوکری کسی مسجد میں کرتا ہو, 1500 روپے ماہانہ کسی مسجد میں مؤذن کی نوکری ملازمت کرتا ہو, چاہے وہ کس اعتبار سے, چاہے کسی کے کھیت میں ہل چلاتا ہو یا پسنی اور مکان لے کے مزدوری کرتا ہو, کرائے کے مکان میں برس سے رہتا ہو, مگر اس کا دامن جھوٹ سے پاک ہے, شراب سے پاک ہے, سود سے پاک ہے, رشوت سے پاک ہے, حرام خوری سے پاک ہے, پھر اعلیٰ کردار کا وہ نمونہ ہے, تو اس کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتہ نازل ہوتا ہے. پیغمبر اعظم نے کہا تھا جس کے گھر میں مٹی کا برتن ہو, یعنی جو سادگی کی علامت ہے, اس کو دیکھنے کے لیے فرشتہ آتا ہے, یہ کیسا آدمی ہے. تو اسلام نے تمام تفریق کو مٹایا. تو ابراہیم لنکن نے آج کہا اسی کو ہم سے چھین کر سروجنی نائیڈو آندھرا پردیش کی ایک بہت بڑی اسکالر, جس کی لکھی ہوئی کتاب پوسٹ گریجویشن یعنی MA میں پڑھائی جاتی ہے, تو ڈاکٹر سروجنی نائیڈو پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اور بہت بڑی لٹریٹ پرسنالٹی کا مالک, ادبی شخصیت بھی ہے, شخصیت کا بھی نام ہے. تو سروجنی نائیڈو غیر مسلم, مذہباً ہندو, تعلیماً اعلیٰ تعلیم یافتہ ہندوستان کا, جو فورن سے پڑھ کے آئی اور جس نے کتابیں بھی لکھی اور جس نے راجنیتی کے چھیتر میں بھی یوگدان دیا. اب دیکھیں وہ ایک غیر مسلم اسی تصور کو اپنے حساب سے کیسے پیش کرتی ہے. وہ عورت, وہ کہتی ہے I have been instructed again and again to see this indivisible unity of Islam. When the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king is staying side by side together, the best
embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mosque. وہ اور آگے کہتی ہے this is London, you find an Indian, an Algerian and a Turk. India is the motherland of one, Turkey is the motherland of another, but when they stand in prayer it makes man instinctively a brother. سروجنی نائیڈو کہتی ہے میں مسلمانوں کی مسجدوں میں جب نماز کا نظام میں دیکھتی ہوں بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے، میں متحیر رہ جاتی ہوں. I have been shocked over، مجھے شوق لگتا ہے، جھٹکا سا لگتا ہے، میں متحیر رہ جاتی ہوں، مبہوت ہو جاتی ہوں جب میں مسلمانوں کی مسجدوں میں نماز کا قانون اور ضابطہ دیکھتی ہوں. وہ کہتی ہے اذان ہوتی ہے، نمازی جمع ہوتے ہیں. اب وہ کہتی ہے کہ the king and the cultivator، ایک کسان ایک بادشاہ دونوں ایک ساتھ مل کر جب ایک صف پہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے ساری دنیا ڈیموکریسی چلاتی ہے، جمہوریت جمہوریت چلاتی ہے، پرجاتنتر کا نعرہ دیتی ہے کہ پرجاتنتر پرابلم کا حل ہے، ڈیموکریسی سمسیاؤں کا سمادھان ہے، جمہوریت سارے مسائل کا حل ہے. وہ کہتی ہے the best embodiment of democracy، جمہوریت کا شاندار مظاہرہ 5 وقت مسلمانوں کی مسجدوں میں ہو جاتا ہے. جمہوریت کا شاندار مظاہرہ the best embodiment of democracy can be seen، دیکھا جا سکتا ہے مسلمانوں کی مسجدوں میں 5 وقت. وہ آگے کہتی ہے یہ ایک مسلمان ہے، ایک آدمی انڈیا سے گیا انگلینڈ میں، ایک آدمی ترکی سے آیا، ایک الجیریا سے گیا. انڈیا از the motherland of one، انڈیا ایک کا مادری وطن، ترکی دوسرے کا مادری وطن، الجیریا تیسرے کا مادری وطن. زبان الگ الگ ہے، ملک الگ الگ ہے، الگ الگ کام سے وہ آیا ہے. کوئی شکشا گرہن کرنے، کوئی پریٹن کے چھیتر میں گھومنے اور پھرنے، اور کوئی بزنس اور ٹریڈ کرنے، یعنی کوئی تجارت کرنے آیا ہے، کوئی حصول علم کے لیے آیا ہے، کوئی سیاحت اور تفریح گھومنے پھرنے کے لیے آیا ہے. وہ کہتی ہے کہ کام الگ الگ ہے، زبان الگ الگ ہے، الگ الگ ملک سے، الگ الگ ٹرائب، الگ الگ کمیونٹی، الگ الگ لینگویج کا جانکار انگلینڈ میں آیا ہے. لیکن وہ کہتی ہے کہ when they stand in prayer، لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اس وقت انڈیا کا رہنے والا، الجیریا کا رہنے والا، ترکی کا رہنے والا ایک صف پہ جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ لگتا ہے کہ نبی کا قانون نماز تمام لسانی، تمام ملکی، تمام علاقائی، تمام حدود کو توڑ کر انسان کو ایک خاندان کا فیملی ممبر بھائی بھائی آ گیا. ایک نیکس میں انسٹنکٹیولی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیا. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. اس کی ایک جھلک آج کے سماج میں آپ ملاحظہ کرو. آج کے دیش میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے آ کر سورج کے چاند کو 2 ٹکڑا کر نہیں سکتے. سرکار نے چاند کو 2 ٹکڑا کیا، ایک معجزہ ہے. حضور نے سورج کو پلٹایا، ایک معجزہ ہے. پتھر سے کلمہ پڑھایا، معجزہ ہے. مگر آج کافر کو دین سمجھانے کے لیے آقا دو جہاں میرے سامنے آ کر چاند کو 2 ٹکڑا کر نہیں کرتے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے دل میں، ہے ہمارے دماغ میں، ہے ان کی روح ہمارے گھر میں، مگر بظاہر آقا دو جہاں کا فساد ہو گیا ہے. اب دین کی ذمہ داری پیغمبر اعظم نے عالموں کو اپنا نائب بنا کر علماء ورثۃ الانبیاء، اب یہ لوگ میری حدیث کو پہنچا دیں، جو لوگ یہاں نہیں ہیں غائب کو پہنچا دیں، ایک آیت کی میری طرف سے پہنچا دیں اور تبلیغ کریں دین کی. اب آپ بتائیں کہ ہم چاند کو 2 ٹکڑا کر نہیں سکتے، مگر کیسے پڑھیں گے؟ ہم سورج کو پلٹا نہیں سکتے، کیسے آج کافر کلمہ پڑھے گا؟ کیسے میری بات پر اعتماد کرے گا؟ لیکن ایک معجزہ ہے، چونکہ قیامت تک کا پیغمبر مصطفیٰ، قیامت تک کا آخری مذہب اسلام. اب اس کے بعد کوئی مذہب نہ آئے گا. پیغمبر اعظم علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر دنیا میں تشریف نہ لائیں گے. پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین بن کے تشریف لے آئے، مگر مصطفیٰ کا دین زندہ رہے گا قیامت تک. تو کیسے رہے گا؟ ایک اعظم المعجزہ، یعنی تمام معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ، سورج کے پلٹانے سے بھی بڑا معجزہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے سے بھی بڑا معجزہ، پتھر کو کلمہ پڑھوانے سے بھی بڑا معجزہ، سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن کریم ہے جو آج میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے. یہ قرآن جہاں جہاں جاتا ہے، اس کی تعلیمات کی خوشبو جہاں جہاں پھیلتی ہے،
تعلیمات کی روشنی ملاحظہ کیجیے. ایک آدمی 7 سال سے ہندو ہے میرے سماج میں, مشرک ہے, ایک طرف اسی ہندو سماج کا ماننے والا, ایک طرف ایک برہمن ہے, ایک طرف ایک دلت شمار اور ٹوم ہے. وہ برہمن جہاں پوجا کرتا ہے وہاں شمار بیٹھ کے پوجا کر نہیں سکتا. برہمن جس جگہ پانی پیتا ہے ایک شمار وہاں سے پانی پی نہیں سکتا. اب وہ شمار اور دلت سوچتا ہے 50 سال سے میں تو ہندو ہوں, برہمن بھی ہندو ہے, میرے باپ دادا بھی ہندو تھے, میری اولاد بھی ہندو ہے, مگر کیا وجہ ہے کہ ایک ہی مذہب کے ماننے والی تو برادریوں میں پوجا استھل الگ الگ, پینے کا برتن الگ الگ, صاحب بیٹھنے کی جگہ الگ. ہم بیٹھ جائیں تو چھوت ہو جائے, ہم وہاں کھڑے ہو جائیں تو پوجا استھل کو دھو دے, ہم ان کے پاس چلے جائیں تو بازو میں کھڑا ہونا نہ دے. ہم مذہب ہونے کے باوجود ہم ذلیل ہیں اس کے نزدیک. لیکن جب وہ دیکھتا ہے ایک 50 سال سے پاخانہ ڈھونے والا بھنگی, 50 سال پہلے کا چمار, برس سے جس کا باپ دادا ڈوم اور دلت تھا, لیکن آج جمعہ کی نماز سے 10 منٹ پہلے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, کلمہ پڑھنے کے بعد مسلم سوسائٹی میں داخل ہو جاتا ہے, تو غسل کر کے جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو 50 سال یا برس سے جن کا باپ دادا بھنگی رہ چکا ہے, چمار رہ چکا ہے, 1 منٹ کے بعد ایسی تبدیلی آتی ہے کہ مسجد میں جب وہ داخل ہوتا ہے پہلی صف میں جہاں سید کھڑے ہیں وہاں وہ چمار کل کا کھڑا ہے, جہاں پٹھان بیٹھے ہیں وہاں کل کا چمار کھڑا ہے, جہاں شیخ جی بیٹھے ہیں وہاں کل کا بھنگی اور چمار اور آج کا مسلمان کھڑا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ برس سے جس مذہب سے ہم وابستہ ہے, ہمارا پینے کا مقام الگ, ہمارا پوجا استھل الگ, عزت میں مل سکی, مگر یہاں ایک نیت میں وہ عزت ملی کہ سید کے بازو میں بیٹھنے کا موقع نصیب ہو گیا, شیخ کے بازو میں نماز پڑھنے کا موقع نصیب ہو گیا. جو مذہب مانوتا کو سمان دیتا ہو, جو مذہب انسانیت کو عزت دیتا ہو, وہ مذہب قابل قبول کر ہی لینا چاہیے. ہزار دلت جب اس سمان کو دیکھتا ہے تو کلمہ پڑھ کے مسلم سوسائٹی میں داخل ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج بھی مکمل طور پر دنیا کے ہر خطے میں, ہر شعبے میں, ہر علاقے میں جوان ہے. اور جو آج اسلام سے دشمنی کرتا ہے کل بھی کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کل تک جو اسلام کے خلاف زبان کھولتا تھا آج وہ اسلام کا مضبوط کیڈر ہو گیا ہے. ہو نہ ہو کہ آج ہندوستان کا ایک شخص جس کی گردن پہ ہزاروں انسانوں کے خون کا داغ ہے وہ ہمارے سر پر بیٹھ کر حاکم بننا چاہتا ہے. کچھ نہیں فرق پڑنے والا ہے اس سے, اس لیے کہ 1400 سال کے دوران ہم نے بے شمار ظالم و جابر کی کہانی دیکھ لی ہے. یا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو کے اپنے انجام کو پہنچے گا, یا پھر خدا نے توفیق دی وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کا زبردست مبلغ ہو جائے گا. یہی ہم نے 1400 سال کی تاریخ میں دیکھا ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات کی خوشبو جس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے. اس لیے ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کہتا ہے he is the only man in history, تاریخ کا ایک لوتا انسان. بالعلم فإن العلم قوة علیکم بالعلم فإن العلم نور. علم حاصل کرنا لازم پکڑ لے, علم طاقت کا نام ہے, علم روشنی کا نام ہے. قیامت تک جہاں جہاں علم کو طاقت کہا جائے گا, جہاں جہاں شکشا کے ساتھ شکتی کو سنگیا دی, شکشا کو شکتی سے سنگیا دی جائے گی, جہاں جہاں نالج کو روشنی کہا جائے گا, زبان بھلے ہی دوسرے کی ہو مگر حقیقت میں وہ نعرہ مصطفیٰ جانے رحمت کا قرار دیا جائے گا, وہ محسن انسانیت کا نعرہ قرار دیا جائے گا. اس لیے امریکہ کا دانشور ڈاکٹر ایچ مائیکل ہارٹ کہتا ہے he is the only man in history who was supremely successful on both levels. یعنی مذہبی اور سیاسی ہر سطح پہ سب سے زیادہ کامیاب ترین شخص اگر کوئی ہوا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. بس چلتے چلتے ملاحظہ کیجیے, ہم لوگ تعریف کرتے ہیں کسی بڑے کی جس کے پاس علم ہے, مگر علم بھی مختلف علم ہے. یہ مدرسے کے 10 ٹیچر ہیں, ایک کے پاس عربی ادب کی جانکاری ہے, فلسفہ نہیں جانتے, ایک امام المنطق ہے, امام النحو نہیں ہے, ایک صاحب دوسرے ڈپارٹمنٹ اس کو دستخط حاصل ہے, دوسرے میں نہیں ہے, ایک پرفیکٹ میں, ایک کمپلیٹ میں جو ہر کتاب پہ مضبوط دستخط اور کامل مہارت رکھتے. ایسا دور دور تک دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. ایک کالج ہے, ایک انجینئر ہے وہ ڈاکٹر نہیں, ڈاکٹر ہے انجینئر نہیں, ایک فزکس کا ایکسپرٹ ہے کیمسٹری کا نہیں, ایک
मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट है, वह बोटनी का नहीं। हर आदमी 50 साल 10 साल 20 साल एक सब्जेक्ट में दक्षता हासिल करने के लिए पूरी एनर्जी लगा देता है, तब वह एक फन का माहिर होता है। ये तो दुनिया के लोगों की कहानी है। अब लोग कहते हैं कि यह शिक्षा के क्षेत्र का बड़ा है, यह सामाजिक सुधार के क्षेत्र का बड़ा है, यह विज्ञान के क्षेत्र का बड़ा है। यह बहुत बड़े मौलाना खतीब है, तकरीर करना जानते हैं, और जब हर जगह में बैठे तो फारसी की पहली किताब न पढ़ा सके। ये बोलेंगे ये मुदर्रिस नहीं है, ये मुकर्रिर है। एक आदमी शेखुल हदीस साहब मुल्ला हसन पढ़ाते हैं, अब्दुल्ला पढ़ाते हैं, वो बोलेंगे ये मुदर्रिस है, मगर 5 मिनट ठीक से उर्दू ना बोल सके। लोग बोलेंगे ये मुदर्रिस है, दरसगाह में बैठकर पढ़ाना आसान है। चूंकि वहाँ एक बात कहनी है तो किताब देखना है, किताब में समझ में ना आए तो शरह देख के बताना है। वह पढ़ाना बहुत आसान है दरसगाह में बैठकर। अब कलमा और कलाम की तारीफ करनी है तो किताब देखा, हाशिया देखा, सोच समझ के बोला, 2 मिनट रुक के बोला, पानी पी के बोला, 5 मिनट सुस्ता के बोल रहे हैं, 2 मिनट लेट के पढ़ा रहे हैं, ये सब होता है। लेकिन किताबत करने के लिए वहाँ आदमी को फ्लुएंटली बोलना पड़ता है, बेधड़क और स्लोली नहीं, बल्कि वहाँ रवानी के साथ, ताकि लोग उनकी बात सुनते रहे और भागे नहीं। लोगों को पकड़ के रखना है और उसमें बात भी सुनानी है, और फिर इसके बाद क्या बोलना है, उसके बाद क्या बोलना है। लोग कहते हैं ये किताबत की दुनिया का बड़ा आदमी है, वो दर्स व तदरीस की दुनिया का बड़ा आदमी है। तो अब हर क्षेत्र का अलग अलग बड़ा आदमी, लेकिन एक ऐसा आदमी पूरी दुनिया में ढूंढा जाए जो हर विभाग का बड़ा हो, हर शोबे का बड़ा हो, हर मुल्क का बड़ा हो, हर अहद का बड़ा हो, हर सवाल का बड़ा हो। यानी एक आदमी अरबी नस्ल है, उनकी किताबें 1000 छपी है अरबी में, वो अरब दुनिया के बड़े हैं, वो संस्कृत क्षेत्र के बड़े नहीं है। वो साहब क्या है कि 100 साल पहले के बड़े हैं, 100 साल के बाद के बड़े नहीं है। इंग्लैंड में एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में वहां के सारे पढ़े लिखे लोग MP बन के आते हैं, वो सब बैठ के कानून बनाते हैं। मरने और जीने का, बिजनेस और ट्रेड का, आर्मी का, जुडिशरी का सारा कानून बनाने के बाद वो 5 साल ही गुजर नहीं पाते। वही दानिशवर बैठ के कहते हैं अब 5 साल का एक तवील अरसा गुजर गया, अब इसमें संशोधन होना चाहिए, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, तमीर होनी चाहिए। अब डॉक्टर कर्नल हॉल राइट कहता है अपने ही मुल्क के लिए, अपने मुल्क के दानिशवरों के जरिया जो कानून बनाया जाता है, अपने ही मुल्क में 5 साल वो कानून चलने नहीं पाता, उसमें तब्दीली की हाजत दरपेश होती है। या तो मॉडिफिकेशन हो, या कैंसिलेशन हो, या तब्दील हो, या तरमीम हो, या तंसीख की जाए और कानून को तब्दील किया जाए। लेकिन कर्नल हॉल राइट कहता है मुस्तफा तो सबसे महान है, इसलिए कि 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में बैठकर मरने का कानून, जीने का कानून, खुला का कानून, निकाह का कानून, नमाज रोजे हज व ज़कात का कानून, पड़ोसी के साथ ताल्लुकात का कानून, शादी ब्याह खतरा अकीदा का कानून अरब से उन्होंने नस्ल दिया। अब वो कानून अमेरिका पहुंचा, भले ही पॉलिटिक्स दूसरे की हो, मगर मुस्लिम सोसाइटी में वही कानून है जो मुस्तफा ने रहमत का दिया हुआ है। चाइना और जापान मुल्क अलग है, तहजीब जीत गए, 1000 साल से भी शायद का अरसा हो गया, दुनिया के हर मुल्क में कानून पहुंचा, आज तक कहीं भी तब्दीली की नौबत न आई। ऐसा नहीं कि अरब का कानून इंडिया के कल्चर के हिसाब से फिट नहीं हो रहा है, यहाँ कानून तब्दील कर दिया जाए, नहीं, जबान अलग है, कानून वही है, कल्चर अलग है, कानून वही है, भाषा अलग है, कानून वही है। कर्नल हॉल राइट कहता है अपने ही मुल्क के लिए 50 लोग मिलकर कानून बनाए, अपने मुल्क में 5 साल न चल सके, मगर उस एक आदमी का कानून 1500 साल तक दुनिया में हावी है, कहीं कैंसिलेशन और मॉडिफिकेशन की बात नहीं आई है। यह इस बात की दलील है कि कोई रहनुमा उस कद का है ही नहीं जितना बड़ा तुम्हारा पैगंबर मुस्तफा जाने रहमत है। सबसे बड़ा रहनुमा मुस्तफा, सबसे बड़ा कानून मुस्तफा का, वह कानून अनचेंजेबल है। अब बताइए एक आदमी की तारीफ करने का नजरिया क्या है? चलते चलते मुलाहिजा कीजिए, बस बात खत्म होने जा रही है। मैं अपने खतीबुल हिंद अजीम खतीब को मज़ीद में तकलीफ नहीं देना चाहता, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। यूरोप का एक दानिश्वर है, मेरा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, वो जानता है कि डॉक्टर लामार्टिन कितने बड़े दानिश्वर का नाम है। यूरोप का वो दानिश्वर क्या कहता है, मुलाहिजा कीजिएगा, वो कहता है बड़े आदमी की पहचान होती है, ऐसे ही सबको बड़ा ही बोला जाता है। अब अपने हिसाब से वो पहचान बनाता है कि बड़े आदमी की अलामत क्या है, बड़े आदमी की निशानी क्या है, जिसको देखकर पहचान जाए कि ये बड़ा है। वो कहता है इफ ग्रेटनेस ऑफ पर्पस, स्मॉलनेस ऑफ मीन्स एंड एस्टाउंडिंग रिजल्ट आर द थ्री क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन जीनियस। वो क्या कहता है, सारे दानिश्वरों का
اس بات پر اتفاق ہے کہ مہان آدمی کی 3 پہچان ہے، بڑے آدمی کی 3 علامت ہے۔ کون سی علامت ہے؟ اس آدمی کا مقصد بہت بڑا ہو، ادیش کی مہانتا، مقصد کی بلندی، لیکن اس ادیش کی پراپتی کے لیے سادھن بالکل سیمت ہے، محدود ہے، وسائل محدود ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے ہدف کو پالے، وہ اپنے مقصد کو حاصل کر لے، اسٹاؤنڈنگ ریزلٹ، چونکا دینے والا نتیجہ برآمد ہو جائے۔ سارے دانشور متحد ہیں اس بات پر، متفق ہیں اس میزرمنٹ پر، بڑے انسان کی 3 پہچان ہوتی ہے۔ میرا باپ کروڑوں میں کھیلتا ہے، میں اس کے پیسے سے لے کے میڈیکل کی پریکشا دیا جہاں انٹرنس سے نہیں نکال سکا، وہاں 20 لاکھ روپے کی رشوت دی گئی، میں انٹرنس نکال لیا، میں ڈاکٹر MBBS کی ڈگری لے کے آ گیا۔ یہ بڑا آدمی کی پہچان نہیں ہے، بڑے آدمی کی پہچان یہ نہیں ہے، بلکہ گاؤں دیہات کے ایک کسان کا بچہ جو مٹی کا کام کرتا ہے، پیسوں کی غیر موجودگی میں اس بچے نے رات کی نیند قربان کر کے دماغ کو جلا کر ساری انرجی کتابوں پر سمیٹ کر اس نے انٹرنس کو بائی ڈیٹ آف میرٹ انہوں نے نکالا۔